بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توفیع علیہ السلام مدد، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمار علی اعجاز۔ پہنچے ہیں بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے روضہ اقدس پر۔ آپ کو وہ غار دکھانے جا رہا ہوں جہاں پر کہتے ہیں کہ ذوالجناح غائب ہوا ہے۔ اس پہاڑ کو جبل عتیق بھی کہتے ہیں۔ یہ حوالہ دیا تھا علامہ غضنفر عباس تونسوی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جبل عتیق کا حوالہ انہوں نے دیا تھا اور اسی جگہ کو وہ قرار دیتے ہیں کہ یہیں پہ ذوالجناح جو تھا وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی سواری غائب ہوئی تھی، اور اس سواری کا یہ مقام ہے کہ اس کا انتقال نہیں ہوا، وہ آج بھی غائب ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ سرکار علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آخر الزمان، تو وہ سواری پر سوار ہوں گے اور قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیں گے۔ اس غار سے باہر آئیں تو سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، پہاڑ کے اوپر جہاں بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کا روضہ اقدس ہے، زری مبارکہ ہے۔ یہ خوشگوار عقیدے کے لوگوں کے لیے پر لطف بات ہے جو آگے بورڈ پر آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، گرین بورڈ پہ، وہاں پہ آپ کو میں کیمرہ ٹھہرا کر بھی دکھاؤں گا۔ لکھا ہوا ہے 13 عروس آسمانی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 13 وہ خواتین جو اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئیں بلکہ وہ آسمان سے نازل ہوئی ہیں، اور ان میں نام آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب کی والدہ جناب آمنہ کا، جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کا، جناب فاطمہ زہرا کی والدہ خدیجہ الکبریٰ کا، اور جناب بی بی شہر بانو کا جن کے روضہ اقدس پر موجود ہیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ، امام صادق کی والدہ، امام موسیٰ کاظم کی والدہ، اور امام رضا کی والدہ، امام تقی جواد کی والدہ، اور امام حسن عسکری کی والدہ، اور امام زمانہ سرکار کی والدہ جن کا نام نرجس خاتون تھا۔ یہ 13 کی 13 جو خواتین ہیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، نہ کہ اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس بورڈ پر یہ نام درج ہیں۔ زیارت سبھی لوگ یہاں پہ جو آتے ہیں وہ کرواتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، مگر اس طرح سے کوئی بورڈ پڑھ کر لکھی ہوئی چیز نہیں بتاتا۔ یہاں پہ شاعر کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، بہت ہی خوبصورت لکھا ہوا کلام ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ فارسی کا شاعر ہے، وہ لکھتا ہے کہ میرے شہر کی ہمسائیگی میں نور خدا کا جلوہ ہے۔ بی بی شہر بانو کی شان اقدس میں وہ لکھ رہا ہے، اور یہ ہم سر خون خدا است، اور جو خون خدا ہیں جو امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کی زوجہ کی قبر اقدس یہاں پہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زری اقدس پہ جائیں کربلا معلیٰ میں، تو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب لکھا ہوا ہے کہ سار اللہ، یعنی اللہ کا خون۔ اب شاعر نے اسی حوالے سے یہاں سے شعر لکھا ہے کہ ہم سر خون خدا است، کہ خون خدا کی جو ہیں وہ یہ زوجہ ہیں۔ اللہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جیسا کہ سورہ توحید میں ذکر آیا ہے، تو اس کی یقیناً جو ہے وہ ریسرچ کی جائے گی، اور اگر کوئی علماء اکرام اس بات کو سنیں تو وہ اس کی تائید یا نفی یا جس طرح سے بھی تصحیح ہو سکتی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ فارسی کا یہ شاعر ہے، اور مزید اس میں کچھ اشعار ایڈ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بلندی پر جو قبر اقدس ہے بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کی، لوگ یہاں آتے ہیں، ان کی منتیں مرادیں پوری کی جاتی ہیں۔ شاعر کا نام لکھا ہوا ہے مرحوم حاج حبیب اللہ۔ مزید شاعر یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ والے لوگوں کی منزل ہے، ہر طرح کا شیطانی عمل اور پالیدگی رجس جو ہے وہ ان سے بہت دور ہے۔ لوگ آتے ہیں یہاں پہ زیارت کرواتے ہیں، ان لوگوں کو سلام ہے جو زیارت کرواتے ہیں، مگر آپ نے اس طرح سے بورڈ پہ لکھی ہوئی بات پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی یہاں پہ جو فارسی میں لکھی ہوئی ہے، اور میں نے کو اپنی عقل کے مطابق کچھ ذرائع استعمال کر کے یہاں پہ ترجمہ کر کے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اپنے پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا یہاں تک کیسے پہنچی ہیں، کس طرح سے پہاڑ نے انہیں جگہ دی ہے، اور پہاڑ کھلا ہے بی بی کے کہنے پہ، اور کچھ عرصہ یہاں پہ کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ بی بی کا قیام بھی ہے، اور جو ان کے ساتھ بی بی آئی تھی جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کا روضہ اقدس یہاں سے کچھ دوری پہ ہے۔ بی بی فاطمہ کبریٰ جو ہیں وہ بی بی زبیدہ کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کا روضہ تہران کے اندر ہی موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔